السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ تمام مخلوقات کا مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا اور آپ کا الہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں صلہ رحمی کے فوائد و ثمرات قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں والدین کی خدمت کے فوائد و ثمرات آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ دنیاوی زندگی میں کوئی بھی انسان ایک یا دو مرتبہ احسان کر دے، نیکی کر دے تو قدر کرنے والے انسان پوری زندگی ان کی نیکی کو یاد رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر اس نے میری ضرورت کو پورا کیا، میرے اوپر اس نے احسان کیا۔ عقل مند دانا لوگ کسی کا احسان بھولتے نہیں، احسان فراموش نہیں ہوا کرتے۔ لیکن والدین وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہمارے اوپر احسانات اس قدر ہیں کہ انسان پوری زندگی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بچپن سے لے کر بلوغت سے لے کر جوانی تک، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں، بھلائی کے جذبات رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی اولادوں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اولاد کا دکھ اور غم والدین سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ جذبے، یہ محبتیں دی سینوں میں ڈالی ہیں۔ یہ اس کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے مخلوق کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ والدین انسان کے ایسے محسن ہیں کہ انہوں نے اولاد پر احسان کر کے کبھی جتلایا بھی نہیں، کبھی مینا بھی نہیں ڈالا کہ میں نے تجھے کھلایا پلایا، میں نے تمہیں پڑھایا، میں نے تمہارے اوپر یہ کیا وہ کیا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس حق کو ادا کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اولاد کی طرف سے
انہیں یہ صلہ ملتا ہے بعض اوقات کہ اولاد انہیں ایسے دکھ اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے کہ والدین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے صدمات سے، پریشانیوں سے۔ آخر جا کر انسان بے بس ہو کر بعض اوقات ایسے جملے بھی اپنی زبان میں لے آتا ہے کہ تو نہ پیدا ہوتا تو بہتر تھا، اللہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ اس قدر دکھ اور غم اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ یہ رشتہ، یہ تعلق ایسا ہے والدین والا کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی والدین کے خدمت گزار تھے۔ صحابہ کرام، تبع تابعین، ان کی سیرت کے انمول موتی کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، آج بھی سیرتی کتابوں میں یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ لیکن ہم مغرب زدہ تہذیب سے زیادہ جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں، زیادہ رہنمائی لیتے ہیں، جن کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری۔ انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، جب والدین بزرگ ہوتے ہیں، بزرگی کی عمر کو پہنچتے ہیں، وہ وہاں جا کر جمع کروا دیتے ہیں، بس ان کی یہی ذمہ داری۔ لیکن اسلام نے ہمیں ایسا ضابطہ حیات دیا ہے کہ جس قدر انسان والدین سے خدمت کرتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مرتبہ مقام پا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ مریم میں تقریباً 7 آیات کے اندر ایک مکالمہ ہے بیٹی اور والد کے درمیان۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، بیٹا وقت کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، انتہائی ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کے دل کو چوٹ لگانے والی ہو، اذیت پہنچانے والی ہو، باتیں صاف صاف ہیں۔ کہا کہ میرے والد محترم، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان ہو جائے تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ پھر آگے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم نبوت سے نوازا ہے، آپ کو چاہیے کہ میرے پیچھے چلے، یہ نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ یہ مکالمہ چلتے چلتے باپ نے سنی بات اپنے بیٹے کی، آخری نتیجے پہ پہنچے کہ میرے بیٹے اس کام سے باز آ جا، رک جا، ورنہ تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، تیرا برا حشر ہوگا، اور میری آنکھوں سے دور ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ تو بیٹا ہونے کے ناطے سے ایسا کردار ادا کیا جو قرآن مجید کا حصہ بن گیا۔ پوری گفتگو اللہ تعالیٰ باپ بیٹے کی قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔
جب باپ نے یہ کہا سے کہ یہاں سے نکل جا، چلے جا، تو بیٹے نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ میرے والدین ہیں، آپ والد محترم ہیں، میں ہمیشہ آپ کے لیے سلامتی کی اور مغفرت کی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے جب تک میرے اللہ نے منع نہ کیا۔ سورہ توبہ میں ہے، سورہ ممتحنہ میں، جب تک اللہ نے یہ واضح نہ کر دیا کہ تیرا باپ جو وہ تو شرک پر ہے، کفر پر ہے، اللہ نے منع نہ کر دیا، اس وقت تک دعا کرتے رہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ایک اللہ نے منصب، مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، مصر کے بادشاہ ہیں، تو جب ان کے والدین کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے تو انتہائی حد درجہ ادب و احترام، عزت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے والدین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، ان کی عزت افزائی کی اور ان کی خدمت کی۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے کتنے خدمت گزار تھے، کتنا احترام کرنے والے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، جب لوگوں نے سجدہ مریم پر بہتان لگائے، باتیں کی، تو پہلا ہی خطاب فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، لوگوں میں اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی میری والدہ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ بچپن میں یہ اللہ نے بلایا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا قوم کو، اور فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، میں اپنی والدہ محترمہ کا خدمت گزار ہوں، ان کا احترام کرنے والا ہوں، ان سے حسن سلوک کرنے والا ہوں، اور میں جابر بھی نہیں ہوں اور بدبخت بھی نہیں ہوں، میں سخت دل بھی نہیں ہوں، میں بدبخت نہیں ہوں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے والدین سے حسن سلوک، خدمت کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، اور وہ نہ تو گناہ گار تھے اور نہ ہی سرکش تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ آپ فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے پروردگار عالم مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور اہل ایمان جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوئے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نبیوں کے ذکر، نبیوں کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب نبی اپنے والدین کے خدمت گزار تھے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے والدین کے ساتھ اونچا کیوں بولتے ہو؟ تم ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم ان کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جب انبیاء علیہم السلام سارے کے سارے ہی اپنے والدین کے فرما بردار تھے، خدمت گزار تھے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیکھیں، ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ وفات پا چکے تھے، اور والدہ محترمہ وہ بچپن میں چند سالوں کے تھے، 5 یا 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ محترمہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں، اللہ نے اجازت دی، اللہ کے حکم سے وہاں جا کر رنجیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ماں کی محبتیں یاد آ رہی ہیں۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنے کے حوالے سے تقریباً 150 سے 200 احادیث ایسی ہیں جن کے اندر والدین کو پروٹوکول بخشا ہے۔ 150 سے قریب، اس سے اوپر 200 کے قریب احادیث ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے والدین کے حقوق کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں صرف والدہ کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی، کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں صرف والد کے لیے احادیث ارشاد فرمائی، کچھ ایسی ہیں تیسرے درجے کی احادیث جن میں دونوں کا ذکر اکٹھا فرما دیا۔ موقع کی مناسبت سے جیسے جیسے آپ نے والدین کے بارے میں نصیحتیں فرمائی، ارشادات آپ نے اپنی امت کو بتلائے، وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے اسوہ بن گئے، ہمارے لیے کہ طرز زندگی اسلامی گزارنے کے لیے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تابعداری، ان کی فرمانبرداری، ہر اس چیز سے بچنا جس چیز سے ان کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، انہیں خوش رکھنا اور انہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان کی یہ ذمہ داری جو ہے کل ہمارے اوپر ڈالی ہے یہ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے خسارہ میں ہیں، نقصان میں ہیں اور جنت سے بھی دور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ایک وہ فیصلہ ہے جو ایک پنچایت فیصلہ سناتی ہے، ایک وہ فیصلہ ہے جو ایک ممبر چھوٹی حیثیت والا فیصلہ اپنا سناتا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایک ایسے چوک فیصلہ سناتا ہے، ایک اس سے اوپر والا فیصلہ سناتا ہے، ہماری عدالتیں فیصلے سناتی ہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد یہ معاملہ اس طرح ہوگا۔ لیکن ایک فیصلہ ایسا بھی ہے جو تیرے اور میرے مشکل کشا حاجت روا اللہ رب العالمین نے فیصلہ دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہر طرح کی صرف اکیلے اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادات میں کسی کو اور شریک نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی خدمت کرنا ہے، ان سے حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ اپنے لیے اللہ نے ایک جملہ بولا کہ میری عبادات میں کسی کو شریک نہیں ہونے دینا ورنہ تمہاری عبادات ضائع ہو جائے گی۔ لیکن والدین کا اگر ذکر شروع کیا تو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی بات یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین سے تم نے ہمیشہ نیکی کرتے رہنا ہے، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بزرگی کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، جس کو تو اپنی زندگی میں پالے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ، عاجز و انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ابا جی کہہ کر بلانا ہے،
امی جی کا کہہ کر بلانا ہے، ان کے نام نہیں لینا، ادب و احترام کے ساتھ ان کو پکارے، ان سے بات کریں، عزت کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوں۔ اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ ہم تو روزانہ پتہ نہیں 20 مرتبہ اپنے والدین کو جھاڑ پلاتے ہیں، تم کس طور کی باتیں کر رہی ہو ماں جی؟ باپ سے کہتے ہیں تو کس طور کی باتیں کرتا ہے؟ جیتے جی ماں باپ کے حصے مانگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی زندہ ہیں، باپ کو کہتے ہیں میرا حصہ علیحدہ کر دو، یہ تیرا ہی اس وراثت میں ہے کیا؟ جب تک والدین زندہ ہیں، جو اولاد ہے وہ اپنے والدین سے مطالبہ نہیں کر سکتی، حرام ہے والدین سے جائیداد کا وراثت کا مطالبہ کرنا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تمہارا باپ جب تک زندہ ہے وہ مالک ہے، وہ جائز کاموں پہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، تم اسے پوچھ نہیں سکتے ہو۔ جب وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا پھر وراثت تمہاری، پھر تقسیم کرنا جیسے ہو۔ قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ اپنے دونوں بازو محبت کے ساتھ جھکائے رکھنا ہے۔ تیری قوت بازو بڑی طاقت رکھتی ہے، تیرے بازوؤں میں، تیرے ہاتھوں میں بڑی توانائیاں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، لیکن اپنے باپ کو ماں کو جب دبانا بھی ہے تو ایسے ہاتھوں سے نرم و ملائم طریقے سے ان کو تکلیف فیل نہ ہو۔ تیرے ہاتھوں میں سختی ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اور یہ کہا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار عالم، جس طرح انہوں نے دنیاوی زندگی میں بچپن کے اندر مجھے پالا، میری کفالت کی، میری پرورش کی، اللہ آج یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ایسے ہی ان کی تو حفاظت فرما، ان کی تو ضرورتوں کو پورا فرما، ان پہ شفقت فرما۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں۔ تو والدین کی خدمت سے انسان کو بہت زیادہ فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدین، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میری عمر کے اندر برکت ہو، میری زندگی امن و سلامتی والی بن جائے، عزت و آبرو والی بن جائے، اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کرنے سے زندگی آپ کی راحت والی، اطمینان والی، سکون والی بھی ملے گی، اور رزق بھی اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ کسی قسم کی تھوڑ نہیں آئے۔ چاہتے ہیں کہ تعویذات لینے ہیں، بابے کے پاس تعویذات لینے پہنچ جاتے ہو، عاملوں کے پاس، خانقاہوں پہ، مزارات پہ عزتوں کو خاک میں ملانے کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ جو سب سے بڑے بزرگ اللہ نے تمہیں دیے ہیں والدین کی شکل و صورت میں، ان کی خدمت کر کے، انہیں خوش رکھ کر، یہ برکات، یہ رحمت اللہ سے کیوں نہیں وصول کرتے ہو؟ ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ محبت کر، اللہ کی قسم اللہ تیری زندگی کو خوشیوں سے بھر لے گا، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ جو باتیں نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، ان باتوں پر یقین اور ایمان لانا ہماری ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں، نہیں مانتے، ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بارہ میں تقریباً 5-6 احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہی لفظ بار بار دہرائے گئے کہ لوگوں والدین کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، میں اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اضافہ، امن و سلامتی ملے گی، اور رزق کی کشادگی ملے گی، کوئی تھوڑ نہیں رہے گی۔ آج رونا روتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، عامل کے پاس، ہوگے کسی ملنگ کے پاس جا کر
کہ میرے لیے یہ معاملات کا تعویذ دے دو ایسے جس سے میرے معاملات بندشیں ساری ختم ہو جائیں، تو کیوں نہیں دعا کرو اللہ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے؟ کیوں شرماتا ہے؟ ان کے قدموں میں بیٹھ جا، انہیں راضی کر۔ جب وہ راضی ہو جائیں گی اللہ اشوارا بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ بڑی سے بڑی مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کے مقدمات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، طرح طرح کی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ کی قسم دنیا جہاں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آؤ والدین کی خدمت میں لگ جاؤ، آؤ والدین سے حسن سلوک کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے اللہ اس کو مشکلات سے نجات دیتے ہیں، اللہ اس کو مشکلات سے نجات ایسی دیتے ہیں کہ مشکلات کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ پہلی قوم بڑی صحیح کا آپ نے واقعہ بیان فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے، بادشاہی، آندھی طوفان ہے، حفاظت کے لیے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، اس میں غار ہے، اس میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے چٹان گری اور اس کے دروازے پہ آ کر وہ ٹک گئی وہ چٹان۔ اب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس قدر حاوی تھی، وزنی تھی کہ کئی لوگ مل کر اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ طوفان ختم ہوا، بارش ختم ہوئی تو کہنے لگے سوچنے کے بعد ایک ہی حل ہے کہ اپنے اپنے عمل اللہ کے ہم بطور وسیلہ کے پیش کرو جو محض صرف اللہ کے رضا کے لیے کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہماری نجات فرما دیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ، اللہم انہو کان لی والدین شیخان کبیران، اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، زندگی بھر کا میرا یہ معمول تھا کہ جب بھی میں بکریے چراگاہ سے واپس لے کر اپنے گھر لوٹتا، ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو دیتا۔ یہ میرا معمول تھا زندگی کا، دل خدمت میں دیکھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایسا دور نکلا کہ مجھے واپس آتے لیٹ ہو گئی۔ واپس آیا تو میرے والدہ سو چکے تھے۔ میں ان کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، جب والدین سو رہے ہوں تو انہیں بیدار، ان کی نیند میں خلل نہیں۔ ٹی وی اونچا لگا لیا کریں، سوشل میڈیا، ہر ایک کی پاکٹ میں موبائل، اونچی پروگرام لگا لیجیے، نہیں۔ والدین جب آرام کر رہے ہیں تو ان کی نیند میں خلل ڈالنے کے لیے کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے تمہاری بوڑھی ماں اور تمہارے بوڑھے باپ کی نیند خراب ہو جائے۔ کریں گے عمل؟ کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ بوڑھے والدین سو رہے ہوں تو کیا کریں گے؟ ان کی نیند خراب کریں گے؟ کہا اللہ میں لیٹ ہوا تو میں نے ان کو اٹھایا نہیں، میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، پوری رات گزر گئی۔ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا، جب میرے والدین خود بیدار ہوئے تو میں پیالہ دودھ کا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا امی ابو یہ پینا۔ کہتا ہے میرے بچے بلک بلک کر روتے رہے میرے پاؤں میں، سو گئے روتے روتے۔ میں نے کہا سب سے پہلے امی ابو یہ دودھ پیئیں گے پھر ہی بیٹا تمہیں ملے گی، یہ چیز دودھ ملے گا۔ کہتا ہے ساری رات ایسے گزر گئی، اللہ یہ سارا عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ چٹان کو اللہ نے پیچھے کر دیا، اسی طرح دوسرے لوگوں نے اپنے عمل پیش کیے تو وہ چٹان جو کئی لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، وہ اللہ نے ان اعمال کی بنیاد پر، ان اعمال میں سے کہ والدین کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ آج ہم مشکلات کا حل ڈھونڈتے ہیں خانقاہوں میں، مزاروں میں، تعویذات میں،
الٹے سیدھے کاموں میں اللہ کی قسم مشکلات سے نکلنے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں کرواؤ، اللہ تمہاری مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ اسی طرح جو ہے جب ایسے کام کریں کہ جن سے والدین خوش ہو جائیں، رضا الرب رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالد، جب والدین خوش ہوتے ہیں عرش والا بھی خوش ہوتا ہے، جب والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو عرش والا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جن کی وجہ سے ان کا دل دکھے، ان کو غم پہنچے۔ ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ ہو۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، شکایت پیش کرتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد میرا مال چھیننا چاہتا ہے۔ کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اسے بلایا گیا، والد کو بلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس میں دل میں کچھ اشعار کہے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ کو بتلا دیے۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا باپ میرا مال چھیننا چاہتا ہے، اللہ اکبر، تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بزرگ سے کہا بابا جو دل میں سوچ رہے تھے باتیں، اشعار کچھ کہہ رہے تھے، وہ کیا ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو پہلے ہی آپ کو سچا مانتا تھا، آپ کی صداقت کا کیا کہنا کہ میں عرش والے نے وہ بات جو میرے کانوں نے نہیں سنی تھی آپ کو سنا دی ہے، آپ کو بات بتلا دی ہے جبریل امین اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وہ کیا بات تھی؟ میں نے کہا تو بیٹے جب تو چھوٹا تھا تو بیمار ہوتا تو میری ساری رات کی نیند خراب ہو جاتی، میں بیٹھا رہتا تجھے جھولی میں گود میں اٹھا کر، تیرا بستر گیلا ہو جاتا، تیری ماں خشک بستر پہ تمہیں لٹاتی، گلے پہ خود لیٹ جاتی۔ آج تم نے میرا باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، آج طاقتور ہے مالدار ہے تو تم نے مجھے ایسے سمجھا کہ میرے محسن حقیقی تو ہی میرا ہے۔ کاش کہ تو نے باپ کے مقام کو والدین کے مقام کو سمجھا ہوتا، کچھ نہ تھا تو کم از کم مجھے اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیتا۔ انسان ہمسایہ کے ساتھ تو نیکی کاری دیتا ہے، مسافر کے ساتھ تو نیکی کاری دیتا ہے، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھا ہی نہیں۔ جب یہ باتیں وہ کہہ رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آنسو بہہ رہے تھے، ہاں رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا او نوجوان یہ بات سن لے، اذهب انت ومالك لابيك، اس کے گریبان سے پکڑا، جھنجھوڑا اسے۔ آپ فرماتے جا چلا جا، تو بھی ہو، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا بھی مال تیرا باپ، تیرے مال کا بھی باپ تیرا مال بھی تیرا باپ ہے، جاؤ ان سے حسن سلوک کرو، جاؤ ان کے دل کو ٹھنڈا کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ اور بھائیو والدین کی خدمت میں تو بہارے ہی بہارے ہیں، جن کے والدین سایہ یہ اٹھ چکا ہے، اللہ کی قسم ہمارے والدین ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی، زندگی میں ان کی خدمت کرنا ہے، وفات کے بعد ان کی دعائیں کرنا ہے، ان کے لیے ایسے کام کرنے ہیں، ایسے عمل کرنے ہیں جن سے ان کو اللہ درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ والدین کی خدمت سے نقصان نہیں، خسارہ نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایسے ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جنہوں نے مال چھیننے کی غرض سے اپنے حقیقی باپ کو جو ہے قتل کر دیا، اپنے والدین کی موت کا سبب بن گئے، اپنی ماں کے گلے کاٹ دیے، اپنے والد کا گلا کاٹ دیا، ایک دنیا کی ہت کے پیچھے لگ کر۔ چند ماہ پہلے اقرا میڈیکل سینٹر کے جو مالک تھے اس کا قاتل کون نکلا تھا؟ اس کا بیٹا نکلا تھا، ایک عورت کے پیچھے لگ کر ایک لالچ کی بنیاد پر اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا، اپنے باپ کا قاتل بن دیا۔ لوگوں یہ نعمت ہے والدین، ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ وہ نعمت ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت کا کہا،
صحابی پوچھ رہا ہے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں والدہ زندہ ہے؟ ہاں زندہ۔ فرمایا ان کی خدمت کا، ماں کے قدموں میں جنت، خدمت میں جنت، اور فرمایا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، دیکھنا اس دروازے کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا باپ ناراض ہو جائے اور تو اپنے دروازے کو بند کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، والدین کی خدمت سے بے شمار فوائد و ثمرات ملتی ہیں، بے شمار دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ بچیاں، وہ بچے جو اپنے والدین کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، خود فیصلے نہیں کرتے، آج تیرا میرا فیصلہ ہم خود کرتے ہیں، جب تک ہمارے بڑے موجود ہیں ان سے فیصلے کروایا کریں، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنے معاملات ان کے ساتھ شیئر کیا کریں، ان کو اپنے معاملات کا حصہ دار بنائیں۔ تم نے سفر پہ جانا ہو، سب سے آخری ملاقات والدین سے ہو، امی ابو میں جا رہا ہوں، تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوں، دعائیں کرنا، میرا سفر جو خیر والا ہو، بزنس کر رہا ہوں، بزنس کا گھاٹا کو نقصان نہ ہو، اس طرح کی دعائیں کریں ان کے لیے، ان کو سہولت میسر کریں۔ رمضان کی آمد ہے، امی ابو سحری افطاری میں آپ کیا پسند کریں گے، کیسے کپڑے پہننا پسند کریں گے، عید کا موقع ہے اور شادی کا بھی موقع ہے، والدین سے کہیں آؤ مارکیٹ کرتے ہیں، ابا تو کیا پہننا پسند کرتا ہے، ماں تو کیا پہننا پسند کرتی ہے۔ اللہ کی قسم اتنی باتوں سے تمہیں اتنی خوشیاں، تمہارے والدین کو اتنی خوشی ہونی ہے، اتنی دعائیں ملنی ہے کہ پیسے دینے سے وہ دعائیں آپ کو نہیں ملنی ہے۔ ماں باپ کا جد آدمی چھوٹے سے کام سے مسکرانے سے جیت لیتا ہے، ان کے دل کو جیتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، ہمیشہ والدین کو ہر وقت یاد رکھا کریں، کبھی بھی انہیں نظر انداز نہ کیا کریں، کبھی بھی ان کی ضرورتوں کو بوجھ نہ سمجھا کریں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ماہانہ ان کے میڈیکل چیک اپ کا انتظام کریں۔ ہمیشہ ہوگی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ سردی کا موسم ہے، لمبی راتیں، تم اپنے کمروں میں چلے جاتے ہو، بوڑھے والدین وہ فرماتے ہیں کہ رات لمبی تھی لیکن میں 2 گھنٹے سویا۔ بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے، بڑھاپا تو خود ایک بوجھ ہے، ان کے پاس وقت گزارا کریں، امی ابو کے پاس انہیں پاؤں دبایا کریں، ان کی مالش کیا کریں، ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کیا کریں۔ اللہ کی قسم، تم اپنے بچوں کے سامنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے، جیسا کرو گے ویسا بنو گے۔ اس لیے اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیے گا۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ لمبی زندگی، لمبا سایہ نصیب فرمائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا مولا کریم تمام فوج شدگان اہل ایمان کی بخشش فرما۔ ہم میں سے جس کے بھی والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے والدین کی درجات کی بلندی عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی خطاؤں پہ درگزر فرما۔ اللہ ان کے حسنات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کے بھی والدین تیرے پاس پہنچ یا اللہ کروٹ انہیں اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں دونوں، یہ دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے، ان کی زندگیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار و قدردان بنا۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین دنیا آخرت کی خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جہاں نچاکیاں جھگڑے تنازع وہاں پہ امن پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔
یا اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، جو سنا ہے سنا اللہ ان کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔